بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حال ہی میں پچھلے دنوں ٹائٹن آبدوز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر میں گئی، جو کہ واپس لوٹ کر نہ آئی۔ 18 جون کو اس نے اپنا سفر شروع کیا، جس میں 5 امیر ترین افراد سوار تھے۔ اس سفر کا مقصد سمندر میں موجود ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا، اور اس مقصد کے لیے ٹائٹن نامی آبدوز کا استعمال ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے 18 جون کو شروع ہونے والا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو سکا۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس واقعے کو عجیب شکلیں دیں۔ کسی نے کہا کہ یہ امیر لوگ تھے، اللہ نے انہیں عذاب دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ امیر لوگ تھے، اللہ نے ان کی رسی کھینچی۔ کسی نے کیا کہا تو کسی نے کیا کہا، لیکن پیارے دوستوں، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی موت کا وقت قریب تھا، لیکن وہ اپنے موت کی مقررہ جگہ سے ہزاروں میل دور تھا۔ اس وقت ایسی جدید ٹیکنالوجی نہ تھی کہ وہ بر وقت اپنی موت کی مقررہ جگہ پر پہنچ جائے۔ ملک الموت پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کم وقت کے بعد اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس وقت یہ شخص اس جگہ سے اتنا دور ہے، کیا کیا جائے؟ پھر ملک الموت انسانی شکل میں اس بندے کے پاس گئے اور اسے گھورنے لگ گئے، جس کی وجہ سے اس بندے کے دل میں شدید گھبراہٹ پیدا ہو گئی، اور وہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور فریاد کی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ اپنے تخت کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے اس جگہ سے بہت دور لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت سلیمانی کو حکم دیا تو تخت سلیمانی نے اس بندے کو لے کر اڑنا شروع کر دیا اور اس جگہ اتارا جہاں اس کی موت مقرر تھی۔ بندہ وہاں پہنچ کر سکون کا سانس لینے لگا تو ملک الموت وہاں پر پہنچ گئے اور مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین کرام، اگر سمجھ آ جائے کہ جہاں انسان کا رزق اور موت لکھی ہو، وہاں انسان ہر صورت پہنچ کر رہتا ہے۔ دیکھیے آپ اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ داؤد اور ان کے صاحبزادے سلیمان داؤد کو ان کی موت سطح زمین سے ہزاروں فٹ نیچے سمندر کی گہرائیوں میں مقرر تھی۔ وہ اپنے اس مقام پر 15 کروڑ روپے لگا کر وہاں تک پہنچے جہاں ان کی موت واقع ہو چکی۔ دعا ہے اللہ پاک مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز مقدر میں ہو وہ مل کر رہتی ہے، لہٰذا حصول رزق کی خاطر اس قدر اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جائے۔ اسی طرح موت کا وقت بھی مقرر ہے، اس سے پہلے ہرگز نہیں آ سکتی، لہٰذا ہمیں موت کے ڈر اور خوف سے راہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جرأت و بہادری کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ موت ایک مقررہ وقت پر اور مقررہ مقام پر آ کر رہتی ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی موت کا وقت، اس کی موت کا سبب اور اس کی موت کا مقام مقرر کر دیتا ہے، لہٰذا انسان چاہے سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے، چاہے ہوا کی بلندیوں میں اڑ جائے، چاہے کہیں چلا جائے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی زندگی کی سانسیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں، جب دنیا میں اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔